السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر تمامی طلباء اور طالبات کا میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اردو ادب کا ایک بہترین حصہ، اردو گرامر، اردو قواعد کا ایک بہترین حصہ، جسے ہم سابقے اور لاحقے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آج ہم اپنی کلاس میں سابقے اور لاحقے سے متعلق انشاءاللہ تعالی معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے میں چند شعر بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کا ذوق ادب اور اردو ادب سے لگاؤ کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے استاد کے تعلق سے ایک شعر مجھے برملا یاد آ رہا ہے۔ کہنے والے نے بڑے مزے کی بات کہی ہے، اپنے شاگرد کو منزل کا پتہ دیتا ہے، ایسا دل بھی خدا سب کو کہاں دیتا ہے۔ یوں تو لوگ بہت ہیں زمانے میں اچھے بھی، یوں تو لوگ بہت ہیں زمانے میں اچھے بھی، ہے مدرس ہی جو پتھر کو زباں دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر اساتذہ کرام کے تعلق سے مجھے یاد آیا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آگے میں اپنے شاگرد حضرات کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا، اپنے تمام طلباء اور طالبات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اساتذہ اکرام جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جو علم دے رہے ہیں، اس کو ہمیں ذوق کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے دل اور اپنے دماغ میں اسے بسانا ہے اور اس کو جگہ دینا ہے۔ ایک اور بڑا اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، نہیں نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور علامہ اقبال کا ایک بہت ہی پیارا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اور سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ آئیے اب ہم اس کے مفہوم میں نہ جاتے ہوئے، میں نے ذوق ادب کے تعلق سے محض فی البیدیہ میں نے یہ چند اشعار آپ کے سامنے حاضر خدمت کیے ہیں۔ اب میں اپنے مضمون اور اپنے ٹاپک کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کروں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سابقے اور لاحقے۔ یہ بڑی مزے کی چیز ہے اور بہت ہی آسان، اگر ہم دل جمعی کے ساتھ اسے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بڑے آسانی کے ساتھ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ طلبہ اور طالبات پوری توجہ کو ہماری باتوں کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ میں بہت ہی اچھے انداز میں اور سادہ اور سلیس زبان میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو اس کی تعریف لکھاؤں اور اس کی مثالیں لکھاؤں، بہت ہی اچھے انداز میں انشاءاللہ آپ اسے سمجھ لیں گے۔ میں سب سے پہلے سابقے کی تعریف جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اسے لکھ لیں، بغور سماعت کریں اور اس کے بعد اسے لکھ لیں، اور اس کے بعد جو مثالیں میں آپ کو بتاؤں اسے بھی آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید کامیابی آپ کو ملے گی۔ سب سے پہلے میں سابقے کے معنی آپ کو بتاؤں کہ وہ جز
یا اس طریقے سے بھی شروعات کریں، کسی بامانی لفظ کے شروع میں، کسی بامانی لفظ کے، کسی بامانی لفظ، وہ لفظ جو بامانی ہو، کسی بامانی لفظ کے شروع میں نئے جز کا اضافہ کر کے اگر نیا لفظ بنایا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں، سابقے کہتے ہیں۔ یعنی آسان طریقے سے اس کی تعریف، اور بھی کچھ حضرات اس طریقے سے بھی لکھاتے ہیں کہ کسی لفظ کے شروع میں نئے لفظ کا اضافہ کر کے اگر نیا لفظ بنایا جائے، نیا الفاظ بنایا جائے تو اسے سابقے کہتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور اچھے اور مدلل انداز میں، بہتر انداز میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بامانی لفظ کے شروع میں نئے جز کا اضافہ کر کے اگر نیا لفظ بنایا جائے، نیا الفاظ بنایا جائے تو اسے سابقے کہتے ہیں۔ اب سابقے کی مثال جو ہے، سب سے پہلے میں ایک لفظ لیتا ہوں نا، تو نا لفظ جو ہے یہ بامانی لفظ کے شروع میں ہم لگائیں گے تو وہ سابقہ بنے گا، اور وہ نیا لفظ کیا کیا بنے گا اسے آپ سماعت کریں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نا لفظ لے رہا ہوں، تو نا لفظ کو اگر ہم اہل میں اگر استعمال کریں، یعنی لفظ اہل ہے اور اہل سے پہلے اگر ہم نا لگا دیں تو لفظ ہو جاتا ہے نا اہل، یعنی اہل جو ہے بامانی لفظ ہے، اور نا یہاں پر اس اعتبار سے یا یہاں پر اس اعتبار سے وہ معنی نہیں رکھ رہا ہے۔ جب ہم دونوں لفظ کو ملا دیں گے تو بامانی لفظ ہمارے سامنے بن جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل، تو اہل سے پہلے ہم نے نا لگا دیا تو وہ ہو گیا نا اہل۔ اس کے بعد جیسے ہے لائق لفظ، تو لائق لفظ سے پہلے ہم نے نا لگا دیا تو وہ ہو گیا نا لائق۔ جیسے داں لفظ ہے، تو داں لفظ سے پہلے اگر ہم نے نا لگا دیا تو وہ ہو گیا نا داں۔ اسی طرح سے قابل لفظ ہے، تو قابل لفظ کے پہلے اگر ہم نے نا لگا دیا تو وہ ہو گیا نا قابل۔ اس طریقے سے نا سے پہلے جو ہے ہم نے یہ لفظ، نا لفظ کسی بامانی لفظ کے پہلے لگا کر کے ہم نے اس کو ایک بامانی لفظ، دوسرا لفظ بنایا، تو اسے ہم جو ہے سابقہ کہیں گے۔ جس طریقے سے خوش لفظ ہے، تو ایک حال ہے، حال لفظ سے پہلے ہم نے خوش لگا دیا تو ہو گیا خوش حال۔ قسمت لفظ ہے، قسمت کے پہلے ہم نے خوش لگا دیا تو وہ ہو گیا خوش قسمت۔ اسی کے پہلے شکل ہے، شکل پہلے ہم نے خوش لگا دیا تو وہ ہو گیا خوش شکل۔ اس طریقے سے جیسے قسمت لفظ ہے، تو ہم نے اس کے پہلے اگر خوش لگا دیا تو وہ ہو گیا خوش قسمت۔ اس طریقے سے مزاج ہے، مزاج کے پہلے ہم نے خوش لگا دیا تو وہ ہو گیا خوش مزاج۔ تو یہ سب سابقے لفظ جو ہے بن گئے۔ اس طریقے سے ہم ان جو ہے، ان لفظ کو اگر ہم استعمال میں لانا چاہیں تو جیسے پڑھ لفظ ہے، پڑھ، تو ہم پڑھ کے پہلے اگر ان لگا دیں تو وہ ہو جاتا ہے ان پڑھ۔ گنت لفظ ہے، اس کے پہلے ہم ان لفظ لگا دیں تو وہ ہو جاتا ہے ان گنت۔ اسی طریقے سے جوان لفظ ہے، جوان لفظ سے پہلے اگر ہم نو لگا دیں تو وہ ہو جاتا ہے نوجوان۔ خود لفظ ہے، اگر دار سے پہلے ہم خود لگا دیں تو ہو جاتا ہے خود دار، خود غرض، خود پرست، خود کفیل، با ادب، با شعور، با کمال۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی لفظ ہیں، ہم شروع میں اگر با یا خود یا ان یا خوش یا نا لفظ لگا کر کے ہم جب بامانی لفظ کے شروع میں اس کو لگاتے ہیں تو ایک نیا لفظ بنتا ہے۔ یعنی کسی لفظ کے، کسی بامانی لفظ کے شروع میں اگر ہم نئے جز کا استعمال کر کے اگر ہم نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے ہم سابقے کہتے ہیں۔ یہ سب سابقے کی مثال ہے جو ہم نے آپ کو بتائی۔ اب اس کے بعد ہم اگر لاحقے کی طرف دیکھیں تو لاحقہ بھی بہت ہی آسان اور سہل ہے۔ جس طریقے سے ہم نے سابقے کی تعریف آپ کو لکھائی کہ کسی بامانی لفظ کے شروع میں نئے جز کا اضافہ کر کے اگر نیا الفاظ بنائے جائے تو اسے سابقے کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے لاحقے کی تعریف بھی ہے، وہ آپ اسے لکھ لیں۔ لاحقے کی تعریف بھی بالکل اسی کی طرح ہے۔ کسی بامانی لفظ کے اخیر میں نئے جز کا اضافہ کر کے اگر نیا لفظ الفاظ بنایا جائے، کسی بامانی
किसी बामानी लफ्ज़ के आखिर में नए जुज़्व का इजाफ़ा करके अगर नया अल्फाज बनाया जाए, किसी बामानी लफ्ज़ के आखिर में नए जुज़्व का इजाफ़ा करके अगर नया अल्फाज बनाया जाए तो उसे लाहक़े कहते हैं। ये उसकी मिसाल है। आप हज़रात ने लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आया, तलबा और तालबात का मुझे फ़ोन आया कि सर आप साबक़े और लाहक़े जो है वो हमें पढ़ाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही आसान और सहल अंदाज़ में साबक़े और लाहक़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चों ने खुद डिमांड किया कि सर आप हमें साबक़े और लाहक़े बताइए। बहुत दूर दराज से मुझे फ़ोन आए और मुझे खुशी इस बात की हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अदब, उर्दू क़वायद से ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हैं, जो ये चाहते हैं कि उर्दू ग्रामर को, उर्दू क़वायद को वो अच्छे अंदाज़ में सीख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आइए अब हम लाहक़े की तारीफ़ देखें। लाहक़े की तारीफ़ मैंने आपको लिखाई कि किसी बामानी लफ्ज़ के आखिर में नए जुज़्व का इजाफ़ा करके अगर नया अल्फाज बनाया जाए तो उसे लाहक़े कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ ले रहा हूँ, नाक। तो ये नाक लफ्ज़ को जो है हम आखिर में किसी बामानी लफ्ज़ के शामिल करेंगे। जैसे एक लफ्ज़ है खौफ, बामानी लफ्ज़ है खौफ। तो खौफ के आखिर में अगर हम नाक को अगर हम उसमें शामिल करते हैं, उसमें उसको जोड़ते हैं, तो वो लफ्ज़ हो जाता है खौफनाक। लफ्ज़ इबरत है, इबरत के आखिर में अगर हम नाक को जोड़ते हैं तो लफ्ज़ नया अल्फाज जो हमारे सामने आता है वो होता है इबरतनाक। इस तरीके से ख़तरनाक, दर्दनाक वग़ैरह ये लफ्ज़ जो है लाहक़े के बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम लफ्ज़ मंद का इस्तेमाल करते हैं तो दौलत मंद, खिरत मंद, अक्ल मंद, होश मंद, नियाज मंद। अगर हम लफ्ज़ ज़ार का इस्तेमाल करें तो लाला ज़ार, सब्ज़ ज़ार, इस तरीके से ये लफ्ज़ जो है वहाँ पर बनते हैं। अगर हम दान लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो पान दान, रोशन दान, इत्र दान, इस तरीके से ये एक नया लफ्ज़ जो है हमारे सामने लाहक़े का बन करके आता है। अगर हम बान लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो हमारे सामने जो लफ्ज़ आता है गाड़ी बान, फील बान, सार बान, बाद बान, साए बान, इस तरीके से ये नए अल्फाज जो है वो हमारे सामने लाहक़े के बन के आते हैं। जब पसंद लफ्ज़ अगर हम लें तो दीद पसंद, तरक्की पसंद, शोहरत पसंद, इस तरीके से ये नए लफ्ज़ जो है हमारे सामने बन करके आते हैं। उसी तरीके से अगर गिर लफ्ज़ हम लें तो दिल गिर, माह गिर, कफ गिर, दस्त गिर, दामन गिर, ये तमाम अल्फाज जो है लाहक़े के बन के हमारे सामने आते हैं। रुबा एक बड़ा लफ्ज़ है, रुबा। तो अगर इस लफ्ज़ को हम लें और इसका लाहक़ा बनाना चाहें तो होश रुबा, दिल रुबा, यानी किसी बामानी लफ्ज़ के आखिर में नए जुज़्व का इजाफ़ा करके अगर हम नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे जो है लाहक़े कहते हैं। इसी तरह से ज़दा लफ्ज़ लें तो गम ज़दा, कहत ज़दा, सितम ज़दा, दहशत ज़दा। अंगेज़ लफ्ज़ को अगर लें तो हैरत अंगेज़, फितना अंगेज़, असर अंगेज़, गम अंगेज़, शर अंगेज़, इस तरीके के नए अल्फाज जो है हमारे सामने बन करके आते हैं। अगर नुमा लफ्ज़ हम लें तो खुशनुमा, अंगुश्तनुमा, बदनुमा, बादनुमा, इस तरीके के अल्फाज जो हमारे सामने लाहक़े के बन के आते हैं। कार लफ्ज़ को अगर हम लें, इसका लाहक़ा बनाना चाहें तो काश्तकार, बदकार, अहलकार, दस्तकार, फ़नकार, इस तरीके के अल्फाज जो हमारे सामने बन करके आते हैं। तो ये थे साबक़े और लाहक़े, बहुत ही आसान। और मैं समझता हूँ ग़ालिबन अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपको ज़बानी याद हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ कि जिन तलबा और तालबात ने डिमांड किया था साबक़े और लाहक़े से मुतल्लिक, मैं समझता हूँ ग़ालिबन इंशाअल्लाह ताला तमाम बच्चों का इसमें जो है तालिब इल्म का फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं अपने आज के इस सबक को इन अशार के साथ चाहता हूँ कि पाए तकमील
تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ذوق ادب کا ایک بہت ہی بہترین شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاعر فرماتے ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، جب علم ہوگا، ادب ہوگا، تو پھر اس شعر کا صحیح مفہوم بھی جو ہے آپ سمجھ پائیں گے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ اور طالبات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور ہمارے آنے والے آگے کا جو ویڈیو ہوگا جو ہمارے طلبہ اور طالبات کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ میں غالباً تصور کرتا ہوں کہ ہمارے طلبہ اور طالبات غالباً مجھ سے کچھ نہ کچھ نئی امید وابستہ کریں گے، وابستہ ہوگی انہیں نئی امید ہم سے، وہ ہم سے کال پہ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے بھی ضرور آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔